السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس لا ریب کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں درگزر فرما کر معاف فرما دے، آمین۔ اور یہ بھی کہ دیکھیں، ایک بشر ہونے کے ناطے انسان میں بڑی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں قرآن کے تلفظ میں مجھ سے زیر زبر یا کسی الفاظ میں غلطی ہو جائے تو میں اس کی پوری ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ سے دست بستہ ملتمس ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی غلطیاں آئندہ پچھلی معاف فرما دے اور آئندہ مجھے بچائے۔ انسان ہے، انسان کی خطا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ بس خامیاں ڈھونڈ رہی ہیں انسان۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان کامل اور اکمل نہیں ہوتا، ہر انسان میں کہیں نہ کہیں غلطی کا جو ہے وہ شبہ یا احتمال ضرور پایا جاتا ہے۔ تو اس ناطے سے میں اللہ سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی معذرت خواہ ہوں، اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 101 اور 102 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون فہل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلہم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں، جو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ دیکھیں، مختلف اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، ان کے کھانے کا انتظام، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، موسموں کا تغیر و تبدل، جاندار، ان کی جسامت، بے جان، ان کی ساخت، نظام کائنات، یہ سارا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے منظم، ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مخلوقات کی حیت، ساخت، ان کا ماحول، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ انسان لاکھ کوشش کے باوجود اللہ کی تخلیق کے کسی ایک پہلو یا ایک جزو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہیے دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، غور کرو۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ، یہ نشانیاں ہیں، وَالنُّذُرُ، ڈراوے کے لیے، ان قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتا جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں، اس میں ڈراوے کی باتیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان باتوں کا ایمان ہی نہیں لانا چاہتے، ان پر کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ جیسا کہ پہلے ذکر فرمایا کہ جو انسان ہٹ درمی، ضد، تعصب پر اڑا ہوا ہے، اس کے لیے یہ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ڈراوا ضرور ہے، لیکن جو ڈر جاتے ہیں، ڈرنے والے ہیں اللہ کی ذات سے، ان کے لیے ہے۔ یعنی دیکھیں نا، انسان سانس لیتا ہے، ماحول میں مختلف گیسیں ہیں، آکسیجن ہی کو اندر لے جاتا ہے۔ اچھا، پھپھڑے کام نہیں کریں اگر خدا نخواستہ تو آکسیجن کا سلنڈر لگانا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو صحت عطا فرمائے، کہ ایک سلنڈر کی قیمت دیکھیں ایک دن کی کتنے پیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مفت آکسیجن دے رہے ہیں۔ پھر ہر ایک اعضاء دیکھیں، اسی اعضاء کا کوئی نعم البدل ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، ہاتھ ہیں، کوئی یعنی اس کا کوئی نعم البدل ہے کسی چیز کا؟ سخت گرمی کا موسم ہوتا ہے، بادل آتے ہیں، آنن فانن، بارش ہو جاتی ہے، یالہ باری ہو جاتی ہے، اور بہت بڑے وسیع علاقے کو اللہ تعالیٰ یوں یخ اور ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جس طرح ایک اے سی بھی ایک کمرے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا۔ کتنے پیسے لگاتے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ میں وہ خریدتے ہیں، پھر اس پہ اس کا بل
ایک کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے وسیع علاقے کو آنن فانن ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ سب باتیں جو ہیں یہ انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اب دیکھیں نظام بہت ساری باتیں ایسی ہیں، انسان جب عقل انسان کی دیکھیں اللہ کی ربوبیت کا بڑا واضح جو نشانی، انسان ہے گوشت کھاتا ہے، میدا گوشت کو ہضم کر دیتا ہے۔ میدا خود کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ گوشت کا۔ میدا خود اپنے آپ کو کیوں نہیں ختم کر دیتا، ہضم کر دیتا؟ میدا برقرار ہے، ہر چیز کو ہضم کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں۔ اب یہ کہیں گے یوں ہے، اس میں یہ چیز ہے، وہ یہ ہوئی تو سب اللہ نے پیدا کیا ہے نا، یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی ہر طرح کا گوشت میدا ہضم کر دیتا ہے، اور خود بھی گوشت کا بنا ہوا ہے، خود کو نہیں ہضم کرتا، خود کو تحلیل نہیں کرتا۔ تو یہ بہت ساری باتیں اگر انسان کسی ایک بات پر بھی تھوڑا سا غور و خوض کرے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ اگر فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو کیا یہ منتظر ہیں الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، اس طرح کے دنوں کی جیسے ان سے پہلے گزر چکے، یعنی پہلے لوگوں نے تکذیب کی ان پر عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں کی طرح منتظر ہیں کہ ان پر بھی کوئی عذاب آ جائے۔ کل فانتظروا، آپ کہہ دیجئے فانتظروا کہ انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کریں گے۔ یعنی اگر تم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم سوچ بچار اور عقل سے کام نہیں لیتے ہو تو پھر اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی یہ کتنی یہ بڑے ستم ظریفی ہے کہ بد عمالیوں کے باوجود جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے کوئی اللہ کی طرف سے، زلزلہ، طوفان، آندھی یا ناگہانی حادثات ہو جاتے ہیں، تو ہم بجائے اس کے اس کو اپنی طرف یعنی اپنی سرزنش کریں، اپنی اصلاح کریں، تو ہم یعنی خود ساختہ توجیحات دینے شروع ہو جاتے ہیں، جی ایسا ہوا تو ویسے ہوا، ایسا موسم ہوا تو ویسے ہوا، یعنی استغفار کی طرف نہیں لوٹتے۔ کتنی بدبختی ہے ہماری، ہم اللہ ہمیں جھٹکے لگاتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، بدل جاؤ، لیکن ہم اس کو اپنی عقلی گھوڑے دڑا کر جی موسم میں تغیر و تبدل آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے تو ایسا ہو رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے تو یوں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سرزنش ہے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں سمجھو گے تو سابقہ قوم کی طرح رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اچھے کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔